غلط نہیں کروں، شب قدر آتی ہے، شب برات آتی ہے، ہمارے قبرستان کے ہاتھ میں 6 جنریٹر قبرستان کا ہے نا، بیٹے نے 10,000 دے دیے قبرستان کی لائٹ کے لیے، گئے ہی نہیں ہو، اندر سے باپ آواز دے کے کہتا ہوں ظالم سننا، یہ بلب تیرے کام کا تھا، میرے کس کام کا ہے؟ میں منو مٹی کے نیچے لیٹے رہے، یہ لائٹ تو تیرے فائدے کی کہ میرے کس فائدے کی؟ تو نے 6 جنریٹر لگائے، اس سے مجھے کیا ملا؟ وہ کہتا اگر مجھے فائدہ دینا تھا نا تو سورہ اخلاص یعنی قل واللہ پڑھ کے بخش دیتا، ادھر تیری روشنی بلب سے ہو جاتی، میری قبر میں روشنی قرآن کی تلاوت سے ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلب لگے نہ لگے، اگر بتی موم بتی جنت کی قندیلیں جلا دے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ ہر بیٹے کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہر باپ کو اللہ آمین۔ باپ کے انتقال کے بعد یہ بات صرف میری سلمان بھائی اور ان کے بھائی نے حضور کے والدین کا ذکر چھیڑا ہے، گنبد خضرا میں میرا نبی مسکرا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بات کی ہے ہاں، تو حضور کی امی کہتی ہیں کہ بھی میرا لال میرے چھوٹا ہر دن میرا بیٹا ہے، وہ عظمتوں والا رسول، وہ برکتوں والا رسول۔ نبی کی امی کہتی ہیں جیسے اور امید والی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں۔ تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ ماں بننے والی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میری خواب میں سب سے پہلے آدم آئے تھے، اس میں تو کھل کے بولنا تھا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتی ہے کہ پہلے آدم آئے، انہوں نے مجھے مبارکباد دی، تب مجھے پتا چلا کہ میں امید سے۔ نبی کی امی بیان فرماتی ہیں کہ وقت گزرتا گیا، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، وقت بڑھتا گیا۔ کہتی میرے لال کی آمد کی برکتیں ایسی تھیں کہ جب وہ میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے تو میرے بدن سے خوشبو آنے لگ گئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی دل کے کوچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے ہیں۔ بریلی والی سکتے بھائی؟ ہاں جی، ساری سننی بیٹھے، الحمدللہ۔ لگا کے دیکھو نعرہ پتہ لگ جائے، جی لگاؤں گے ہاں، تیرے نعرے سے بہت ایک نعرہ میں لگا لے رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں کہ نہیں۔ ہاں، عشق محبت، عشق محبت، بتائیے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، ڈٹ کے لگاؤ نعرہ، عشق محبت، عشق محبت۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، کیا کہنی، مزہ آ جائے گا مفتی صاحب۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت والوں میں سارے اعلیٰ حضرت والے الحمدللہ ہے نا۔ بستی بستی کریا کریا، تاج۔ ہاں اللہ سلامت رکھے۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں کرے، اعلیٰ حضرت کتنا کام کی محفل دل کے کوچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے، بسا دیے ہیں۔ اور نبی کی امی کے کہتی کہ میرے شکم میں آئے تو میرے جسم سے خوشبو آنے لگے۔ مسئلہ یہ تھا کہ دن بڑھتے گئے، کہتی ہے خوشبو بھی بڑھتی گئی، جیسے جیسے دن بڑھتے گئے خوشبو بھی بڑھتی رہی۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے 1 سال تک خوشبو نہیں لگی۔ جی، کتنے دن تک؟ 1 سال تک۔ 1 سال تک خوشبو نہیں لگانی،
ایک سال تک بن سور کے نہیں گزرنا ہے. حضرت آمینہ فرماتی کہ جب حضور میرے شکم میں آئے, میرا لال میرے شکم میں آیا تو میرے بدن سے خوشبو آنے لگی. مجھے ڈر لگا کہ اگر یہ خوشبو کسی نے سونگی تو کیا کہے گا, کہیں یہ تو نہیں کہے گا کہ آمینہ خوشبو لگاتی ہے. کہتی ہے ایک دن میرے ماتھے پہ پسینہ آیا, میں نے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا تو کہتی پہلے پسینے سے خوشبو تھی, جب دوپٹہ صاف کیا تو دوپٹے سے خوشبو آنے لگ گئی ہے. کہا اس ڈر سے کہ دوپٹے کو کوئی نہ سونگے میں نے دوپٹے کو دھونا شروع کیا. کہتی کہ جو پانی دوپٹے سے نکل کے جاتا تھا اس پانی سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. بابا آگے تھوڑا جی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, چلیں آپ. کیا بات ہے, سلامت رہے, تمہاری محبتوں کے قربان جاؤں. اتنے اچھے بھی سنتے ہیں ہمارے علاقے میں لوگ. ارے بہت اچھا سنتے ہیں. 2 گھنٹے بولنا, ارے کسی کو اتنا کو باہر جانا یار اتنا ہی رکھو کہ سمجھ پڑھنا بھی ہے ذرا. سلامت رہے ہو, کہتے ہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہاں جی, نبی کی امی کہتی ہے میں نے دوپٹے کو دھویا, دوپٹے سے خوشبو مجھے ڈر لگا. کہتی ہے جیسے دن بڑھتے گئے خوشبو بڑھتی, خوشبو پہلے آنگن میں خوشبو, پھر آنگن پار کیا دیواروں کے پار خوشبو, آئی ہے محلے میں باتیں ہونے لگی. یہ خوشبو ادھر سے آمینہ کے آنے سے آتی ہے. حضرت آمینہ جاتی تھی گھر کے باہر بھی, اگر نکلی تو رستے مہکتے تھے. ایک دن میرے حضور کے دادا, جی کیا نام ہے حضور کے دادا, سبحان اللہ, حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. جی موحد تھے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اتنے میں کچھ بندے آئے, انہوں نے کہا کعبے کے متولی ہو اپنی جگہ ہے, حرم کے خزانچی ہو یہ بھی اپنی جگہ ہے, لیکن بات اتنی عجیب ہے کہ کہنا مجبوری بن گئی ہے. کہا کیا مجبوری ہے, کہا کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے جی لیکن ہاں ہے, کہا پھر یہ اصول آپ کے گھر میں بھی چلتے ہوں گے. جی ہاں ہاں. کہا پھر یہ بتاؤ ہمارے گھر کی جو بہو ہے عبداللہ کی بیوی آمینہ, وہ خوشبو کیوں لگا رہا, اللہ, وہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اور کہا کہ تعجب کی بات ہے جو خوشبو وہ لگاتی ہے وہ پورے مکے میں نہیں ملا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, کیا کہہ دیا, واہ واہ. جب اتنی بات مکے کا جی کرے گا وہ اپنی بےعزتی. پردھان سے گاؤں کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھئی یہ تم پردھان ہو, نالیوں میں گارا کر وہ ہو بندہ کعبے کا متولی اور مکے کا سردار, وہ بھی خاندان قریش کا سردار, اور سوال کیا جائے اس سے جی کہ تمہارے گھر کی بہو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ جیسے اتنی بات سنی ہے, بدن سرد, چہرہ زرد, آنکھوں میں سرخی, گردن جھکائے گھر آئے. اپنی بیوی میرے نبی کی دادی حضرت فاطمہ کو آواز دے کے کہتے ہیں فاطمہ کا جی میرے سرتاج کا ذرا آؤ تو سہی. حضرت فاطمہ آئی ہے, اپنے سرتاج کا چہرہ دیکھا, پریشان ہو جاتی ہے, میرے سرتاج آج کیا معاملہ ہے؟ اس اداسی کے ساتھ آج تک میں نے خاندان قریش کے سردار کو نہیں دیکھا ہے, بنو ہاشم کے قبیلے کے اتنے بڑے سردار کو آج تک میں نے اس خاموشی سے نہیں دیکھا ہے. میرے سرتاج بات کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا اے میری شریک حیات, آج تک کوئی میری نظریں نہ جھکا سکا, لیکن آج اپنے گھر کی وجہ سے مجھے غیرت آ گئی ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا مکے کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کی بہو عبداللہ کی زوجہ سنا کے خوشبو لگایا کرتی ہے, عطر لگاتی ہے, ذرا جاؤ تو سکی اس سے پوچھو تو سکی وہ خوشبو کیوں لگایا کرتی ہے. حضرت
فاطمہ نے اتنا سنا کہ بدن پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، ہاتھ جوڑ کے اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے سرتاج مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں جا کر کے سوال نہیں کر سکتی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا چند دن پہلے یہی خیال میرے دل میں آیا تھا کہ میں آمنہ سے پوچھوں کہ خوشبو کیوں لگاتی ہے۔ کہا یہ سوچ کر کے میں سامنے گئی، میں نے صرف آمنہ کہا تھا، اس نے نظر اٹھائی، ایک نور اس کی پیشانی سے نکلا جسے دیکھ کے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کہا میرے سرتاج مجھ میں طاقت رکھی ہے کہ میں پوچھ سکوں، اگر سوال کرنا ہے تو آپ جا کر کے پوچھ لیجئے، آپ کی بھی بیٹی لگتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا بیٹی سنو تمہارے بابا ملنے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حیاؤں کی چادر میں لپٹی ہوئی وہ خاتون، عظمتوں کا پیکر جناب آمینہ اٹھ کے سمٹ کے حیا سے کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب آ رہے ہیں، گردن جھک جاتی ہے، جیسے جناب عبدالمطلب نے اپنا قدم رکھا ہے، حضرت آمینہ نے سلام کیا ہے۔ سلام کا جواب دے کر کے حضرت عبدالمطلب نے پہلا سوال کیا تھا، اے میری بیٹی بتا تو سکی، کیا تجھے میرا عبداللہ پیارا نہیں تھا؟ کیا تجھے اس کی جدائی کا غم نہیں ہے؟ کیا تجھے میرے بیٹے کی موت کا احساس نہیں ہے؟ کہا ابا جی بات کیا ہو گئی ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں ابا جس دن سے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے کوئی رات ایسی نہیں ہے جو بغیر روئے گزر گئی ہو۔ ابا جی میری خوشیاں اسی دن اجڑ گئی تھی جب میرے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابا ہر عورت اپنے شوہر کا جنازہ دیکھتی ہے، آمینہ تو مرنے کے بعد عبداللہ کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی ہے۔ ابا جی آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ مجھے عبداللہ سے پیار نہیں ہے؟ کہا بیٹی اگر پیار ہے تو مکے والے بتاتے ہیں کہ تم کوئی خوشبو لگایا کرتی ہو، عطر لگایا کرتی ہو۔ اتنا سنا حضرت آمینہ کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے ابا جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی ہے، عطر نہیں لگایا ہے تو یہ گلیاں کیوں مہک رہی ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا تھا ابا بات یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی خوشبو لگائی ہے، حقیقت تو یہ ہے جب سے میں میرے شکم میں آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، زندہ باد یا علی، وہ کہہ رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا علی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسکرائے، خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹی اور ابا جی یقین نہیں ہے، اس امانت کی برکت ایسی ہے کہ میں جس تکیے پہ سر رکھوں اس تکیے سے خوشبو آتی ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، کیا میں جس چیز کو چھو دوں اس چیز سے خوشبو آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عبدالمطلب تعجب سے کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کی دادی دوڑی دوڑی گئی، دیوار سے مٹی چھٹا کے لائی، عبدالمطلب سونگو نا، سونگی تو مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا یہ کیا؟ 3 دن ہو گئے آمینہ نے یہاں ہاتھ رکھا تھا، آج تک دیوار سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، آج تک دیوار سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ نبی کی امی کہہ رہی ہے ابا میں تکیے پہ سر رکھوں تو تکیے سے خوشبو، وہ کہتی ہے ابا مزے کی بات یہ میں جس بہتی نہر میں ہاتھ ڈال دوں نا وہ پوری نہر مشکل سے بہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی عظمتوں والا نبی 12ویں شب ماں کی گود میں جب آیا، ہر ماں کو اپنا لال پیارا ہوتا ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بچہ آیا دیکھو اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے۔ میرے نبی کی امی کہتی ہیں یہ خیال مجھے بھی آیا، بیوہ تھی گھر میں چراغ جلا اور میرا لال جلوگر ہوا، کہتی خیال آیا دیکھوں تو ہے کیسا؟ کہتی جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا نا، کہتی مقبولن، پہلی نظر اس کی آنکھوں پہ پڑی تو میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا، سبحان اللہ، مدہونن، بالوں میں تیل پڑا ہوا تھا، سبحان اللہ، مغسولن، غسل کر کے جلوگر ہو رہے ہیں، مقصورن، ناف کٹا ہوا ہے، مختونن، ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں، معطرن، اور خوشبے کی تو بات نہ کرو، پیدا میرے گھر میں ہوا تھا، مکے کی ساری گلیاں مہکنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کی امی، بات مانتی ہو، بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، اتنی
اتنی محبتوں کا اور اتنی حسرتوں کا مانگا ہوا شہزادہ وہ جل مگر ہوا. پھر ماں کی آغوش رحمت میں آیا. بہت غور سے سنیے گا. بہت جلد حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر چلی. حضرت حلیمہ سعدیہ 4 سال تک اپنے پاس رکھا حضرت حلیمہ. اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. ایک بار اور دے دو نا, پھر دے دو. 4 سال, پھر 4 سے 6 سال تک میرا نبی ماں کے ساتھ رہا ہے. کتنے سال؟ 4 سے 6. یعنی کہ 2 سال حضور اپنی والدہ کے ساتھ, اور ان 2 سالوں کا اللہ. اکثر میرے نبی روتے تھے اور صحابہ کرام سے کہتے تھے, صحابہ آج بھی مجھے ماں کی ایک بات بتلاتی ہے. صحابہ گردن جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. حضور آپ کو ماں کی یاد آتی ہے؟ حضور آپ کہتے تو درخت خود چل کے آتے. اللہ. انگلی اٹھا دو تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے. بے شک. تیرے ایک اشارے سے چاند سینہ چیر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو بولے تو پتھر باتیں کرتے ہیں. بے شک. تیرا کھلونا تو چاند ستارے بن گئے تھے. بے شک. آپ کو بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ جی. حضور آپ رخ پھیرتے تو اللہ قبلہ بدل دے. آپ کو بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ میرے نبی نے کہا تھا ہائے ہائے. آج ماں کی ایک بات یاد آتی ہے. جی. حضور کون سی؟ کہا میں چھوٹا تھا نا, بہت کم ماں کے پاس رہا. ماں کا اصول ہوتا ہے بیٹوں کا سر اپنے بازو پر. جی. میری ماں مینا میرا سر اپنے بازو پہ رکھتی جی. اور اپنے چہرے پہ چادر ڈالتی آہا. اور چپ کے رویا کرتی. اللہ. کہتے حضور یہ کہہ کے رویا کرتے تھے, میں کان لگا کے سنتا. میری ماں رو کے کہتی تھی, مالک پیدا ہونے سے پہلے بیٹا یتیم ہو گیا, اگر میں چلی گئی تو میرے بیٹے کا خیال کون رکھے گا؟ اللہ. حضور یہ کہہ کے تڑپ جایا کرتے تھے. کہتے ہیں ماں یہ ہوتی ہے. اور میرا نبی ماں کی قبر انور پہ جاتے, اکیلے نہیں صحابہ کو لے کے جاتے, خود بھی روتے, صحابہ بھی رویا کرتے تھے. بے شک. اللہ اکبر. اور کہتے صحابہ مجھے میری ماں کی بڑی یاد آتی ہے, آج نہ معاف کیجیے گا. کتنے بیٹے ماں باپ قبرستان میں ایسے دفنا کے آگے قبروں کے نشان لیا. پوچھ لیا چچا جی. قبر کدھر تھی؟ بیٹے کو باپ کی قبر کا نہیں جانتا تو وہ کیا بناتے پاتا ہو. لیکن ایک بات پتا, زندگی میں بھی ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں. جی جی. خیال رکھیں, باپ نہیں کھویا ہے. دنیا کی بہت بڑی دولت ہوتی ہے, اتنی بڑی دولت کہ اب کوئی شے اس کا بدلہ نہیں بن سکتی. ہم نے وہ شے اس کے ہاتھ اٹھ جائیں اللہ کا عرش ہل جائے. لیکن یاد رکھیے صرف زندگی میں نہیں, مرنے کے بعد بھی ماں باپ اولاد کے کام آتے ہیں. جی جی. اگر آج بھی کوئی کام نہ بنتا ہو قبرستان جاؤ, جی. ماں یا باپ جس کی بھی خبر ہو وہاں کھڑے ہو. اللہ توفیق دے تو جتنا آپ کو قرآن آتا ہو قرآن پڑھیں, درود آتا ہے درود پڑھیں, کلمہ شریف آتا ہے کلمہ شریف پڑھیں, کچھ نہیں آتا بسم اللہ شریف پڑھیں, اور پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیں. اور پھر ابا کی قبر پہ بیٹھ کے کہیں ابا تیرا بیٹا مشکل میں آ گیا ہے, بہت دکھوں میں گھر گیا ہوں, دنیا بڑی ظالم نکلی ہے, جب سے تو آیا ہے نا بس رستے تنگ ہو گئے ہیں, دعا کر دے تیرا بیٹا مشکل سے نکل جائے. قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی عزت کی, اگر تم نے سچے دل سے باپ سے اتنا کہہ دیا نا تو تم گھر پلٹ کے بعد میں آؤ گے, وہ رب کو راضی کر کے تمہاری مشکلیں پہلے آسان کرا دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. واہ واہ. ہو جایا کرو قبروں پہ کھڑے. آج کتنے برس ہو گئے قبروں پہ نہیں گئے. جی. ہاں کچہری ہم 8 میں دن جاتے, 30 دن جاتے, آسان آ بھائی ہے. قبرستان میں ہمارے جی جی. ادھر بڑی بات یہ ہے, تو دیکھ قبر سے ماں کہہ رہی بیٹے رک جا. ابا کہہ رہا ہے ٹھہرنا, میں تو تیرے بغیر رہتا بھی نہیں تھا, آج میرے لیے تیرے پاس 5 منٹ نہیں, آ رک, کچھ میری بھی سن جا.
کچھ اپنی سنا جا. سن تو آیا ہے نا قبر میں دل لگنے لگ گیا ہے. اے ہے یہ قبروں کی حقیقت ہوتی ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ ان علماء کی موجودگی میں کیا. جی اللہ کا شکر ہے ہم بریلوی لوگ ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ بریلوی الحمدللہ جاتے ہیں جی. اور بریلویوں کا اصول یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی قبر پہ جمعے کے دن جایا جائے اللہ سارے گناہ معاف کر کے مر جانے والوں کو جنتی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. جائیں گے انشاءاللہ اپنا انشاءاللہ. وقت دیا کرو. کیا کرنا ہے؟ وقت دینا لیکن نہیں دیتے. اعلیٰ حضرت سرکار نے المکتوب شریف میں جی کا باپ بیٹے میں سفر پہ جا رہے ہیں تجارت کے لیے. اچھا پہلے سفر ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے سفر. بیٹھے گاڑی میں ہر فلائٹ پکڑی پھر مہینوں کا سفر گھنٹوں میں. جی 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 باپ بیٹے تجارت کے قافلے میں ساتھ چل رہے. باپ کی طبیعت خراب ہوئی, قافلہ رکا, باپ کا انتقال, بیٹے نے دفن کیا باپ کو, تجارت کا مال لے کے آگے چلا گیا. جب اسی راستے سے قافلہ تجارت کا واپس ہوا اور بیٹے کو خیال آیا یہاں ابا کو دفنایا تھا, تو پھر یہ بھی خیال آیا اگر رک کے فاتحہ پڑھتا ہوں تو شام ہو جائے گی. جی اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں بہت بہت سے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر رک کے یہاں فاتحہ پڑھتا ہوں تو شام ہو جائے گی. چلو فاتحہ پھر پڑھ لیں گے. ابھی چند قدم چلا گئے کہ پیچھے سے ایک آواز آئی. اس آواز کے آتے کی پیر کانپ جاتے ہیں, زمین پیروں کے نیچے سے کھسک جاتی ہے. اس نے مڑ کے دیکھا آواز تھی, آواز دینے والا نہیں تھا. پیچھے سے آواز آئی تھی ٹھہر بے وفا ٹھہر تو سہی, کدھر جا رہا ہے؟ اس نے مڑ کے دیکھا آواز تھی, آواز دینے والا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ یہ آواز اس کے باپ کی آواز تھی اور اس نے کہا تھا میرے بیٹے سن تو سہی, میرا انتقال ہوا تو دفن کر کے چلا گیا, اسی قبر کے پاس سے گزر کے جا رہا ہے اور اس سوچ کے یہ سوچ کر کے تو میری قبر پہ نہیں آیا کہ اگر فاتحہ پڑھنے کے لیے رکے گا تو تجھے شیر کھا جائیں گے, جنگلی جانور لے جائیں گے, تجھے اپنی جان اتنی پیاری ہے کہ باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھے بغیر جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باپ کی قبر سے آواز آئی تھی نادان اگر میری جگہ تو ہوتا اور تیری جگہ میں ہوتا, قبر میں تو لیٹا ہوتا, سفر میں ہوتا, بیٹے اگر تیرے اور قبر کے فاصلے میں کوئی آگ بھی بچھا دیتا, بیٹے میں تیرا باپ ہوں, آگ پہ بھی چلنا پڑتا تو میں چلتا اور تجھ پہ فاتحہ پڑے بغیر میں کبھی آگے نہیں جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز سبحان اللہ. ہوتے بجلی نے اتنا اندھا کیا کرو تمہارا انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہو, تم نہیں سمجھتے ان کی باتیں کیونکہ ان کا عالم دوسرا ہے, ہمارا عالم دوسرا ہے. وہ کہتے سنتے سب کچھ ہے لیکن ہم ان کی بات بیٹھو ماں بیٹھو میرے دوست ہیں بڑی مشکل سبحان اللہ. اس نے اس بات پہ عمل کیا, پھر رب نے اتنی برکتیں دی کہ آج شانتی بڑھ رہی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ قدر کیجئے گا, زندگی بڑی بڑی پسند ہے. ماں باپ سے بھی کہوں گا اولاد کو دین ضرور دیں, خالی دولت کا گدھا نہ بنا, دولت کا گدھا نہ بنائیں, اتنا دین ضرور دے کہ وہ رشتوں کی قدر کر سکے, وہ باپ کو باپ سمجھ سکے, اس رشتے کا خیال ہے, اور اتنا دین ضرور دے کہ وہ قبر پہ جا کے خالی دیکھ کے نہ آئے, کچھ پڑھ کے بھی سنا کے آئے. غلط نہیں کروں, شب قدر آتی ہے, شب برات آتی ہے, ہمارے قبرستان کے حال میں 6 جنریٹر قبرستان میں
ہے نا, بیٹے نے 10,000 دے دیے, قبرستان کی لائٹ کے لیے گئے ہی نہیں ہو. اندر سے باپ آواز دے کے کہتا ہوں ظالم سننا, یہ بلب تیرے کام کا تھا, میرے کس کام کا ہے؟ میں منو مٹی کے نیچے لیٹے, یہ لائٹ تو تیرے فائدے کی کہ میرے کس فائدے کی؟ تو نے 6 جنریٹر لگائے, اس سے مجھے کیا ملا؟ وہ کہتا اگر مجھے فائدہ دینا تھا نا تو سورہ اخلاص یعنی قل واللہ پڑھ کے بخش دیتا, ادھر تیری روشنی بلب سے ہو جاتی, میری قبر میں روشنی قرآن کی تلاوت سے ہو جاتی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بلب لگے نہ لگے, اگر بتی موم بتی جنت کی قندیلیں جلا دے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ. بیٹے کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے, اور ہر باپ کو اللہ آمین. باپ کے انتقال کے بعد, یہ بات صرف میری سلمان بھائی اور ان کے بھائی کی بھیا. اچھا تمہارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ بہت دور سے آیا نا بھائی, تمہیں تو شک ہو گیا تھا کہ غصے میں چل نہ پڑے. لے بھائی یہ نہیں چھوڑ گیا میری بات. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 40ویں کی فاتحہ ہی ہے. بہت غور سے پہلے سن لو, میں پکا بریلی ہوں, لیکن میں چاپلوسی نہیں کرنے بیٹھا. آپ بریانی کی تعریف کرو, آپ کی بردے کی تعریف کرو, بارش میں کا عہد بنے تھا, قورمہ چل رہا ہے, ابا کا 40 ولیمہ لگا. جی میں یہ بات کر رہا ہوں 40 بات نہیں, 40 میں 4 دیگیں بناتی ہیں, 5 دیگیں بناتی ہیں, 50 بناتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے خالی صرف پر راضی ہو گئے؟ نہ, اس سے برکتیں ملتی ہیں, ثواب ملتا ہے. لیکن اگر ابا کے لیے سکون چاہتے ہو نا, تو اگر باپ نے 4 بیٹے چھوڑے, 3 بیٹے چھوڑے, 2 بیٹے چھوڑے, وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہمیشہ ایک ساتھ ہیں. اگر ایک غریب ایک امیر ہے تو غریب وہ امیر نبھا لے اور اسے سینے سے لگا کے رکھے. تیرے 40ویں کی 40 ڈیگوں سے باپ اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا غریب بھائی کو اپنی پلیٹ میں بٹھا کے 2 لقمے کھلانے سے راضی ہو جائے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کے انتقال کے بعد بڑے بھائی کو باپ کی جگہ لینی ہے, جی چھوٹے بھائیوں کو اس کو باپ کا درجہ دینا چاہیے, اس کی عزت کرنی چاہیے, اور پھر اس طرح رہنا چاہیے. ایک باپ اگر ماں چھوڑ کے گیا ہے ہماری, یعنی اپنی بیوی چھوڑ کے گیا ہے, تو اپنی ماں کو کبھی زندگی میں باپ کی کمی کا احساس نہ ہو. بے شک, کوئی بھی اوٹوز ہے, باپ کو کمی کبھی ماں کو محسوس نہیں ہونے دے. جیسے باپ کے دور میں اس کے ہاتھ میں گھر کی چابی تھی, باپ کے بعد بھی چابی اسی کی مٹھی میں رہی. جی گھر میں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے, یہ فیصلہ آپ نہیں, آپ کی بیوی نہیں, آپ کے بچے نہیں. جیسے باپ کی زندگی میں ماں فیصلہ کرتی تھی, باپ کے بعد بھی یہ فیصلہ ماں کے اختیار میں رہنا چاہیے. جی اللہ کر لینا, اللہ سارے حج پہ مار دے گا, اور ماں کی ایک آہ تیری زندگی برباد کر کے رکھ دے گی. یہ میرا ہر بیٹے سے سوال ہے اور ہر بیٹے سے گزارش ہے. یہ تو ہمارے بھائیوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ محنت تینوں نے کی اور سبق. جی ایک کام کیا کرنا ہے, بھائیوں سے بنا کے رکھیں. اور چھوٹے والوں سے بھی گزارش ہے, اگر تمہاری جیب پہ قلم لگ گیا ہے اور بڑا والا ٹریکٹر چلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا پتا کر دیا. جی اب تک چھوٹے لوگوں چھوٹے بھائیوں کے جیب کے پین میں جو محنت شامل ہوتی ہے وہ ہل جوتنے والے بھائی کی محنت ہوتی ہے. جی اگر وہ ہل چلا تو نہ تو چپڑاسی بن سکتا ہے, تو کچھ بھی نہیں بن سکتا.
اس لیے چھوٹوں پہ لازم ہے اپنے بڑے جی کی بات یہ باپ مرنے کے بعد سب سے زیادہ کرتا رہتا ہے وہ ہوتی ہے بیٹی کیا یہ کہاوت نہیں ہے کہ میں تب تک کہ جب تک ماں باپ کے بغیر بھائی ہوتے ہیں لیکن میں کا نہیں ہے، یہ کہاوت جی اور یہ کہاوت بلا وجہ میں مشہور نہیں ہے، ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ جی باپ کے راج میں بیٹیاں سر اٹھا کے آتی ہیں اور بھائیوں کے راج میں بہنیں ڈر ڈر کے آتی ہیں۔ بچوں کو سمجھا کے رکھیے 15 دن کی چھٹی ہے، غلطی نہ کر دے، تانا نہ سننے مل جائے، کوئی کپ نہ توڑ دینا۔ وہ رات بھر بیٹھ کے کونے میں بیٹوں کو سمجھاتی رہی، دھوکے سے کپ ٹوٹ گیا، بھابھی کی لہجے دار آواز گزری، شرم نہیں آئی، حرام کا کپ توڑ دیا۔ ایسے بھی کسی کے بچے ہوتے، میرے ہوتے تو منہ توڑ دیتی۔ بہن نے 2 جملے سنے، اپنا سامان سمیٹ جی اور پھر رہ گئے بے غیرت بھائی، ٹک ٹک دیکھ رہا یہ نہیں پوچھ رہا ہے 15 دن کے لیے آئی تھی پگلی، اتنی جلدی کیوں جا رہی ہے؟ ابھی تو 4 دن ہوئے ہیں۔ یہ بیوی اور چورو کے غلام، یہ گدھے، یہ نااہل بھائی بیٹھے بیٹھے ٹک ٹک دیکھتے رہتے ہیں، بہنوں کو تانے پڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر بھائی سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، باپ کے انتقال کے بعد اپنی بیویوں کے پیر پکڑنے پڑے تو پکڑ لینا، ان کی جوتیاں اٹھانی پڑے تو اٹھا لینا، ان سے کہہ دینا تجھے خدا کا واسطہ ہے، کل میری بہن آنے والی ہے، اس سے ایسے بات کرنا جیسے میری ماں بات کرتی تھی، ایسے بات کرنا جیسے میری ماں بیٹی کہہ کے آواز دیتی تھی۔ اور سن تو بھی، اگر تجھے پتا چلے بہن آنے والی ہے تو تجھے یہ تو یاد ہوگا جب بہن آتی تھی تو باپ کہاں تک جاتا تھا؟ جہاں تک باپ جاتا تھا بیٹی کے استقبال کے لیے اس سے 4 قدم آگے جانا اور بہن کے لیے بازو پھیلا کے کہنا آج تیرا انتظار کر رہا تھا، تیرا کچھ نہیں جائے گا، تو مسکرا کے دکھا دینا، خدا کی قسم بہن کو تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واہ واہ واہ۔ جی ناراض ہے، جی بڑی کڑوی بات کہہ دی نا، اکثر حرام خور ہوتے ہیں۔ جی اللہ اللہ ہر حال میں، بہنوں کہاں کی یاد رہنا چاہیے؟ ہر حال میں، میرے نبی نے بہن کی جھولی بھر کے کہا، ہاں حضرت شیما نے آپ کی صرف اتنا ہی کہا تھا، سن قبیلے والے ہاں منا کر کے غصہ نہ کرے، اللہ کی آنکھ میں آنسو آگے بہن کی جھولی بھر کے قبلی ہے، یہ بات یہاں کیوں؟ آہ، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ منع کرے تو کم سے کم تنہائی میں تو منع کرے، اللہ قبیلوں کے سامنے، قبیلے والوں کے سامنے ذلیل تو نہیں ہوں گی۔ جی فرمایا اپنی چادر دی مکمل والی اس پہ بیٹھ، اب بتا کیا چاہیے؟ اللہ سبحان اللہ سبحان پورا قبیلہ کھڑا ہے، صحابہ کھڑے، ہاں مزمل والی چادر پہ حضرت شیما بیٹھی ہیں، کیا چاہیے؟ جی کہا میرے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے، ہاں انہیں آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ جی میرے حضور نے کہا صحابہ آج تک میں نے کوئی کام تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کیا، ہاں لیکن آج یہ کام میں تم سے مشورہ نہیں لوں گا، جس کے پاس جتنے قیدی ہیں سارے لا کے میری بہن کی جھولی میں ڈال، اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے لا کے اس کی جھولی میں ڈال دو، سارے قیدی آزاد کر دیے گئے۔ بے شک۔ قافلہ ذرا جلدی کر میرے گھر جا کے دیکھ میرے حصے کا مال غنیمت کتنا، جو تھا وہ بھی لا کے لے آئے۔ کہا سلمان ایک یمنی حریر کی چادر رکھی ہے، ہاں سرخ اس کے سائیڈ ہے، ہر ایک کلر کی چادریں لے کے آؤ۔ سلمان نے بہن کے سر پہ چادر ڈالی اور جاتے جاتے فرمایا شیما آج کے بعد کوئی ضرورت پڑ جائے تو خبر بھیج دینا، محمد چل کے خود آ جائے، اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، میں خود چل کے آ جاؤں گا۔ جب چلے گئے اللہ فرمایا یہ وہ میری بہن تھی جو مجھے بچپن میں گود میں اٹھا کے لوری دیا کرتی تھی، سبحان اللہ یہ میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی میری بہن شیما تھی، حضور اتنا دیا؟ فرمایا صرف آج کے لیے نہیں، میں نے قیامت تک کے لیے بیٹیوں کی گود بھر دی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے شیما کی گود میں سب کچھ ڈال کے زمانے والوں کو بتایا ہے، بہنیں دروازے پہ آ جائیں تو خالی نہیں جانی چاہیے، جولی بھر کے واپس جانی چاہیے۔ سبحان کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل، جی پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہاں مسلمان بھی ہوں،
کہے تجھے غیرت نہیں آئی چلا آیا؟ اس سے کہہ دینا یار میری عزت اتنی تو نہیں جتنی مدینے والے کی عزت میری نظر میں ہے۔ وہ کہے کیوں آیا؟ کہنا میرے نبی نے فرمایا جو پہلے کسی کو سلام کر لے گا خدا اس کو پہلے جنت میں داخل فرما دے گا، ہے نا؟ اپنے روٹے ہوئے بھائی کو مناؤ، اور تھوڑی بہت کو ہوتی رہتی ہے نا، تھوڑی بہت کو ہوتی رہتی ہے۔ جب ایک جگہ برتن ہوتے ہیں تو کھٹکتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمنی کوئی کراؤ، اگر ہو گئی ہے معافی تلافی کر لو، بھلے ہی ہمارا عمل کیسا ہو آپ کا کیسا ہو، لیکن میرے اور آپ کے لیے نہیں، مدینے والے حضور کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ خود فیصلہ کرو، خود فیصلہ کرو۔ ہم اگر خود آپس میں بٹ جائیں گے، ایک محلے میں 4 پارٹیاں ہوں گی، ایک گاؤں میں 8 پارٹیاں ہوں گی، تو ہم باہر کی بات کریں جی تو ہم مستحق کریں گے تو ہمارے ساتھ پہلے ہمیں بے شک ایک دوسرے سے محبتیں قائم کریں، ایک دوسرے کا بازو بننا ہے، ایک جان ایک دوسرے کا درد برابر رکھنا ہے، پھر ہم حضور کی امت بن کے ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ایسے۔ میری باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، میری گفتگو کا مطلب آپ کو ذلیل کرنا نہیں تھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ رشتے ہمارے حضور سے قریب ہو جائیں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ جتنی باتیں کہی ہیں عمل کرنے کی، ٹھیک ہے نا؟